بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا بلینک پیج آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. ناظرین، ورلڈ وار 2 کے بعد جو گلوبل آرڈر بنا تھا، امریکہ ڈومینیٹڈ گلوبل آرڈر، تو اس کے اندر بہت سارے اقتصادی اکانومک فورمز تھے جو کہ اس وقت بنائے گئے تھے. مثال کے طور پر G20، G10، G7، یہ اس وقت بنائے گئے تھے، اور یہ اس وقت ان ملکوں کو ملا کے بنائے گئے تھے جو کہ دنیا کے سب سے بڑی اکانومیز اس وقت تھیں. لیکن آج کی دنیا مختلف ہے. اس وقت آپ مثال کے طور پر G20 میں جتنے بھی ملک دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ملک ہیں جو کہ پرنسپلی G20 میں نہیں ہونے چاہیے. ان کی اکانومیز تب سے لے کر آج تک شرنک ہوئی ہیں، لیکن وہ G20 کا حصہ ہیں. لیکن آج کی جو دنیا ہے نا، اس کے اندر نئے الائنسز بن رہے ہیں، اکانومک الائنسز. مثال کے طور پر برکس، مثال کے طور پر SCO. یہ وہ الائنسز ہیں جو کہ نئی دنیا، بدلتی ہوئی دنیا، نئے ورلڈ آرڈر کے آپ الائنسز ان کو کہہ سکتے ہیں. اب SCO کا جو فورم ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فورم ہے اور بہت سے ملک اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اس سال جو SCO کی سربراہی تھی، میزبانی تھی، وہ انڈیا کو ملی ہوئی تھی اور انڈیا کے اندر اس کے اجلاس ہونے تھے. اب اس کا جو آج اجلاس ہوا ہے وہ سربراہی اجلاس تھا، یعنی کہ اس کے اندر ہیڈز آف دا اسٹیٹس نے شرکت کی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران آج پہلی مرتبہ اس اجلاس میں شامل ہوا. ایرانی جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کے اندر شامل تھے، کیونکہ ایران باضابطہ آج سے آپ یوں سمجھیں کہ SCO کا ممبر بن چکا ہے، نیا ممبر ہے، اور ایک دو اور بھی ملک اس کے اندر جلد آنے والے ہیں. ممکن ہے کہ سعودی عربیہ بھی اس کا جلد حصہ بن جائے SCO کا. برکس کا تو وہ کنفرم ہے، تقریباً سرٹن ہے کہ برکس کا ممبر بن جائے گا سعودی عربیہ. اور سعودی اور ایران کی اگر برکس کے اندر ممبرشپ بن جاتی ہے تو یہ آپ کو مزید پاورفل ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس سال جو انڈیا کو میزبانی ملی ہوئی تھی، اس میں تھوڑی سی رنگ میں بھنگ ہمیں ڈلتی ہوئی نظر آئی. وہ یوں کہ پچھلے جو SCO کے اجلاس تھے، اس کے اندر ڈیفنس منسٹرز کا الگ اجلاس ہوتا ہے، اس کے اندر فارن منسٹرز کی الگ میٹنگ ہوتی ہے. وہ جو دو پچھلے اجلاس تھے وہ فزیکل اجلاس انڈیا نے منعقد کروائے تھے. میٹنگز جو تھیں وہ فزیکلی کنڈکٹ کروائی گئی تھی. اس میں مزہ نہیں آیا. مطلب چائنا کا جو فارن منسٹر گیا ہوا تھا وہاں پر انڈیا، تو ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا رویہ انڈیا نے نہیں برتا تھا. اس کے بعد جو ڈیفنس منسٹر گیا اس کے ساتھ تو بہت ہی بری حرکت کر دی. انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تو ان کے ساتھ. اچھا، ہاتھ نہیں ملایا سو نہیں ملایا، الٹا اس کو پروموٹ بھی کیا تھا کہ دیکھیے ہم نے ہاتھ نہیں ملایا چائنا کے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ. اس سے بھی برا سگنل کیا تھا. اب یہ والا جو اجلاس تھا نا، ہیڈز آف دا اسٹیٹس والا، اس ہزیمت کو انڈیا نے مٹانے کے لیے کہ کہیں یہ بھی نہ فیل ہو جائے، انڈیا نے اس کو ورچوئل اجلاس کے روپ میں کنڈکٹ کروایا تاکہ مودی صاحب کو ہاتھ نہ ملانا پڑے شی جن پنگ سے، اور شہباز شریف سے ہاتھ نہ ملانا پڑے، پاکستانی جو پرائم منسٹر ہے. تو اس وجہ سے مودی صاحب نے اس کو ورچوئل رکھنا مناسب سمجھا، تو آج اس کی ورچوئل میٹنگ تھی. اب اس میٹنگ کے اندر شی جن پنگ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. شی جن پنگ نے رشیا کی سپورٹ کا اعلان کیا اور انہوں نے انڈائریکٹلی امریکہ پہ تنقید کے تیر برسائے، کرٹیسزم کے تیر جسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا جو ہے نا، یہ نئی کولڈ وار کے اندر جو ہے وہ کلر ریولوشن جیسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کلر ریولوشن اصل میں CIA کے پروجیکٹس تھے جس کے ذریعے انہوں نے مختلف ملکوں کے اندر آرٹیفیشل انقلاب لا کر اور وہاں پر دھڑم تختے کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس سے شی جن پنگ نے وارن کیا. اب آبویسلی ان کا اشارہ ویگنر گروپ کی میوٹنی جو ہوئی ہے وہاں پر، انہوں نے جو بغاوت کی کوشش کی ہے ویگنر گروپ والوں نے رشیا کے اندر، تو آبویسلی انہوں نے شاید اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہوگی. اور دوسرا، شی جن پنگ نے ریجنل کوآپریشن کے حوالے سے بھی بات کی. لیکن مودی صاحب نے مایوس کیا ایز یوزول. ان سے کوئی اچھائی کی ویسے امید تھی بھی نہیں، اور انہوں نے کیا بھی وہی جو کہ وہ آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے اس اہم ترین اجلاس کو بھی اپنی پولیٹکس کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے یہاں پر بھی انڈائریکٹلی پاکستان کو کوسا. چائنا کا نام نہیں لیا انہوں نے، چائنا کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے. وہ چائنا جو کہ ان کے ملک کے اندر بڑا علاقہ لے کر اور بیٹھا ہوا ہے. آف کورس چائنا کے بقول وہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، لیکن انڈیا تو اس کو اپنا علاقہ کہتا ہے نا. بہت بڑا علاقہ انڈیا کا انہوں نے لیا ہوا ہے. مودی نے اس کا نام ہی نہیں لیا، لیکن اپنے فالوورز کو خوش کرنے کے لیے، ہندوتوا کے فالوورز کو خوش کرنے کے لیے روایتی طور پر بات گھما دی انہوں نے پاکستان کی طرف.
اور انہوں نے ٹیررزم کا مدعا یہاں پر ڈسکس کیا. حالانکہ ایس سی او کوئی ایسا اجلاس نہیں ہے, اینٹی ٹیررزم کوئی یہاں پر کوئی فورس تھوڑی بنی ہوئی ہے ایس سی او کے اندر. یہ مدعا ہی فضول ہے یہاں پر ڈسکس کرنا, لیکن وہ ہر جگہ جہاں پر بھی جاتے ہیں تو یہ مدعا اٹھاتے ہیں, تو یہاں بھی انہوں نے اس چیز کو فضول میں ایسے ہی ریز کیا. باقی کسی ملک نے کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں دکھائی ان کو, نہ ہی کوئی سمرتھن دیا ان کو, لیکن مودی صاحب نے ریز کیا. انڈیپینڈنٹ نے اس پہ رپورٹ کیا کہ مودی یوزز اسپیچ ٹو رشیا چائنا لیڈ گروپ ٹو سوائپ ایٹ پاکستان, اوائڈس مینشننگ یوکرین. یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. پچھلے دنوں, ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا میرے خیال سے, ہفتہ بھر پہلے بھی امریکہ جا کر کیا وہاں پر پھڑکے ماری ہیں انہوں نے کہ ہم نیوٹرل تھوڑی ہیں یوکرین کی جنگ میں. کس نے کہا ہم نیوٹرل ہیں؟ ہم نیوٹرل تھوڑی ہی ہیں, ہم تو نا پیس کی سائڈ پہ ہیں, لیکن ہم نیوٹرل نہیں ہیں. کچھ ایسے اشارے ان کو دے رہے تھے کہ گویا کہ انہوں نے اپنا سٹانس شفٹ کر دیا ہے اور وہ تھوڑا سا اینٹی رشیا بن گئے. لیکن یہاں پر وہ مکمل طور پر ایس سی او میں مکمل طور پر پرو رشیا بنتے ہوئے ہمیں نظر آئے. کل کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایس سی او کے اجلاس سے پہلے ہی انہوں نے سوری کرنے کے لیے پیورن کو فون کی, خود ہی اپنے میڈیا میں لگوایا ہے انہوں نے کہ پیورن نے مودی کو فون کی تھی, لیکن اصل میں مودی نے پیورن کو فون کی تھی. اور اس کے اندر انہوں نے سوری کرتے ہوئے انہوں کو کہا کہ ہم رشین لیڈرشپ کی جو اسٹیپس ہیں, جو بھی ایکشنز وہ لیتے ہیں پیس کے لیے, اس کے ساتھ ہیں. وہاں پر بڑے وعدے وچن کیے ان کے ساتھ. یعنی وہ جو ایک امپریشن امریکن میڈیا قائم کر رہا تھا کہ یہ مطلب ہماری طرف سوئنگ ہو رہے ہیں, وہ انہوں نے ٹھوس کر دیا پورا. اچھا, آگے وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ والے کہ انڈیاز پرائم منسٹر آن ٹیوزڈے took a veiled swipe at rival neighbor Pakistan and avoided mentioning the war in Ukraine while addressing a group of Asian countries led by China and Russia. اور اس میں کہتے ہیں in his opening speech to the Shanghai Cooperation Organization, Prime Minister Narendra Modi said the group should not hesitate to criticize countries that are using terrorism as an instrument of its state policy. رشینز اور چائنیز ان کا منہ دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ فورم ہم نے اس لیے یہاں پر بنایا ہے کہ یہاں مودی بیٹھ کے اپنے ہندتوا کے فین بیس کا ایجنڈا ہمیں سناتا رہے, کیونکہ اینٹی پاکستان ایجنڈا ہے نا. تو وہ بھی تھوڑا سا اس پہ کہتے ہیں نا, ان کو بھی تھوڑا سا اریٹیٹ ہو رہے تھے کہ یار یہ کس قسم کا انسان ہے, جدھر آتا ہے تو بس یہ اپنے ہندتوادی فین بیس کا وہ جو نظریہ ہے اس کے دماغ میں بھرا ہوا ہے, اس کی پرچار کرتا رہتا ہے. nobody cares ایکچولی. اور اس میں انہوں نے کہا ٹیررزم poses a threat to regional peace and we need to take up a joint fight. Modi said without naming Pakistan. India regularly accuses Pakistan of training and arming insurgent groups, a charge Islamabad denies. مودی صاحب شاید بھول رہے ہیں کہ ابھی کچھ مہینے بھی نہیں گزرے, ان سارے ملکوں نے انڈین پراکسیز کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں. ان کو یاد کرنا چاہیے. انہوں نے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو کہ انڈیا فنڈڈ, انڈیا ٹرینڈ آرگنائزیشنز ہیں, انڈیا کے ان کے اسٹیبلشڈ لنکس ہیں بقول پاکستان کے, کہ یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر جو کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں, مسجدوں میں بم پھوڑتے ہیں, بازاروں میں بم پھوڑتے رہے ہیں, یہ ان کے پیچھے انڈیا ہے, پاکستان کی لمبی چارج شیٹ ہے. تو یہ شاید بھول رہے ہیں کہ چائنا نے اور رشیا نے, ایران نے ان انڈین پراکسیز کا نام لے کر کہا تھا کہ ان پہ بین لگانا چاہیے اور ان کی سپورٹ کسی کو نہیں کرنی چاہیے ریجن کے اندر. دیکھیں نا, اس گروپ نے پاکستان کے خلاف تو ایک لفظ بھی نہیں بولنا, اور نہ ہی وہ بولیں گے, نہ ایرانی بولیں گے, نہ چائنیز بولیں گے, نہ رشینز بولیں گے. ایسے ہی ہوا میں تیر, اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں مودی صاحب. لیکن ذرا اپریل کا آپ کو تہران ٹائمز دکھاتا ہوں, ایران کا بہت بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے. کہتے ہیں ایران, چائنا, رشیا اینڈ پاکستان سے افغانستان شوڈ ناٹ بی یوزڈ فار جیو پولیٹیکل رائولری. اور اس میں وہ کہتے ہیں آل ٹیررسٹ گروپس بیسڈ ان دا کنٹری انکلوڈنگ داعش, ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ, تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی, بلوچستان لبریشن آرمی بی ایل اے اینڈ جیش العدل pose a serious threat to regional and international security, the ministers warned. انڈیا کو وارننگ دے رہے تھے نا, کیونکہ اس میں سے دو جو بڑے گروپس ہیں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے, پاکستان تو کہتا ہے کوئی اور نہیں, یہ انڈیا ہی اس کے پیچھے ہے اصل میں. وہی ان کو فنڈنگ کرتا ہے, وہی ان کو ویپنز دیتا رہا ہے, وہی ان کو آپریٹ کرتا رہتا ہے. تو ان کے جو گروپس ہیں ان کے خلاف ہیں یہ سارے کے سارے ملک. اور یہ جن گروپس کا نام لیتے ہیں کشمیر کے اندر جو لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ تو مطلب آپ دیکھیں چائنا بلاک کرتا رہتا ہے. اگر یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی سیکیورٹی کونسل میں ان کے خلاف کوئی موو آتا ہے تو چائنا ان کو ڈیفرنٹ نظر سے دیکھتا ہے, اس طرح نہیں دیکھتا جیسے انڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے. اور رشینز کا بھی خیال کچھ مختلف نہیں ہے چائنیز سے. تو
تو مودی صاحب نے اس SCO کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی. یہ والی جو ہیڈز آف دا اسٹیٹس کی یہاں پر ایک میٹنگ تھی, ورچوئل میٹنگ, اس کو بھی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یوز کرنے کی کوشش کی, لیکن فیل رہے بری طرح سے.